أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ ادارۃ الاویس لاہور صفحہ نمبر 61 تا 66۔ قریش نے جب دیکھا کہ باوجود تشدد و مزاحمت کے اسلام قبائل عرب میں پھیل رہا ہے، حضرت حمزہ اور عمر جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے اور سفارت بھی بے نیل و مرام واپس آ گئی ہے، تو انہوں نے بالاتفاق یہ قرار دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ قتل کر دیا جائے۔ ابو طالب کو یہ خبر پہنچی تو اس نے بنی ہاشم و بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغرض حفاظت اپنے شعب درہ میں لے چلو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد نے سوائے ابو لہب کے بلا امتیاز مذہب حضرت کو اس طرح پناہ میں لے لیا ہے، تو انہوں نے مقام محسب میں، جو کہ مکہ و مینا کے درمیان ہے، آپس میں یہ عہد کیا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد سے مناکحت اور لین دین سب موقوف کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالہ کر دیں۔ اور تاکید مزید کے لیے یہ معاہدہ تحریر کر کے کعبۃ اللہ کی چھت میں لٹکا دیا۔ کفار قریش نے نہایت سختی سے اس معاہدہ پر عمل کیا۔ باہر سے جو غلہ مکہ میں آتا وہ خود ہی خرید لیتے اور مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیتے۔ اگر ان میں سے کوئی بطور صلہ رحم اپنے کسی مسلمان رشتہ دار کو اناج بھیجتا تو اس کے بھی سدے راہ ہوتے، یعنی اس کی راہ میں بھی رکاوٹ ڈالتے۔ غرض بنو ہاشم شعب ابی طالب میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ ابو طالب کا یہ معمول تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بغرض حفاظت آپ کے بستر سے اٹھاتے تاکہ دوسرے بستر پر جا لیٹیں اور آپ کے بستر پر اپنی کسی بیٹے یا بھائی کو لٹاتے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو طالب آپ کی مراعات و مدد کیا کرتا تھا اور آپ کے لیے ناراض ہوا کرتا تھا، کیا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا نعم وجدتہ فی غمرات من النار فاخرجتہ الی دحداح، ہاں میں نے اسے سرتاپا بڑی آگ میں پایا، پس اس کو نکال کر تھوڑی آگ میں کر دیا جو اس کے ٹخنوں تک پہنچتی ہے۔ یہ تو عذاب قبر میں تخفیف ہے، قیامت کو بھی اس کی یہی حالت ہوگی۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طالب کا ذکر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ قیامت کو میری شفاعت اسے فائدہ دے گی، پس اس کو تھوڑی آگ میں کر دیا جائے گا جو اس کے ٹخنوں تک پہنچے گی، جس سے اس کا دماغ جوش کھائے گا۔ بعض علماء نے خلاف احادیث صحہ ابو طالب کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، والعلم عند اللہ۔ جب 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ اللہ کے نام کے سوا اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ اس نے کفار قریش کو جا کر کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی ہے، تم اپنا معاہدہ لاؤ۔ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم قطع رحم سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، کیونکہ ان کے تو گمان میں نہیں تھا کہ وہ معاہدہ کسی طرح خراب ہو سکتا ہے۔ جب معاہدہ دیکھا گیا تو ویسا ہی پایا گیا جیسا کہ خبر دی گئی تھی۔ اس وقت 5 اشخاص، ہشام بن عمر، زبیر بن ابی امیہ مخزومی، مطعم بن عدی، ابو الجنتری، زمعہ بن الاسود، کچھ قیل و قال کے بعد اس معاہدے کو چاک کرنے پر متفق ہو گئے اور آخرکار ابو الجنتری نے لے کر پھاڑ ڈالا، باقی سب بجائے رو برا ہونے کے مزید ایذا کے در پہ ہو گئے۔ اس سال ماہ رمضان میں ابو طالب نے وفات پائی اور اس کے 3 روز بعد قطیعۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرما گئیں۔ اب کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی پر اور دلیر ہو گئے۔
ایک روز ایک نابکار نے آپ کے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لے گئے۔ آپ کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر سر مبارک کو دھونے لگیں اور روتی جاتی تھیں۔ آپ نے فرمایا، جانے پدر، اللہ تیرے باپ کو بچا لے گا۔ آخر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ اگر ثقیف ایمان لے آئے تو قریش کے خلاف میری مدد کریں گے، طائف کا قصد فرمایا۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر اشراف ثقیف یعنی عبد یا لیل اور اس کے بھائی مسعود و حبیب کو دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے آپ کی دعوت کو بری طرح جواب دیا۔ ایک بولا، اگر تجھے خدا نے پیغمبر بنایا ہے تو وہ کعبہ کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا خدا کو پیغمبری کے لیے تیرے سوا کوئی نہ ملا؟ تیسرے نے کہا، میں ہرگز تجھ سے کلام نہیں کر سکتا۔ اگر تو پیغمبری کے دعویٰ میں سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو قابل خطاب نہیں۔ جب آپ مایوس ہو کر واپس ہوئے تو انہوں نے کمینے لوگوں کو اور غلاموں کو آپ پر ابھارا جو آپ کو گالیاں دیتے تالیاں بجاتے تھے۔ اتنے میں لوگ جمع ہو گئے۔ وہ آپ کے راستے میں دو رویا صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ درمیان سے گزرے تو قدم اٹھاتے وقت آپ کے پاؤں مبارک پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ کو پتھروں کا صدمہ پہنچتا تو بیٹھ جاتے، مگر وہ بازو تھام کر کھڑا کر دیتے۔ پھر آپ چلنے لگتے تو پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ ہنستے جاتے۔ اس طرح انہوں نے عتبہ اور شیبہ پسران ربیعہ کے باغ تک آپ کا تعاقب کیا۔ آپ نے باغ میں ایک انگور کی شاخ کے سائے میں پناہ لی۔ عتبہ اور شیبہ اگرچہ آپ کے سخت دشمن تھے، مگر آپ کی اس حالت پر ان کو بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام عداس سے کہا کہ انگور کا ایک خوشہ تھال میں رکھ کر ان کے پاس لے جاؤ اور کہہ دو کہ کھا لیں۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر کھایا۔ عداس متعجب ہو کر کہنے لگا، ان شہروں کے لوگ ایسا نہیں کہتے۔ آپ نے کہا، تو کہاں سے ہے؟ اس نے کہا، نینوا سے۔ آپ نے فرمایا، وہ نیک بندے یونس بن متا کا شہر ہے۔ پھر اس نے آپ سے یونس کا حال پوچھا۔ آپ نے فرمایا، وہ بھی میری طرح پیغمبر تھے۔ یہ سن کر وہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور اسلام لایا۔ اس سفر میں مقام نخلا میں، جو مکہ مشرفہ سے ایک رات کا سفر ہے، شہر نصیبین کے جن حاضر ہوئے۔ آپ رات کو نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، وہ سن کر ایمان لے آئے۔ وَإِذَا صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ نخلا میں چند روز قیام رہا، وہاں سے آپ حرا میں تشریف لائے اور مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ و امان میں لے سکتے ہو؟ مطعم نے قبول کیا۔ آپ رات کو مطعم کے ہاں رہے۔ جب صبح ہوئے تو مطعم اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار لگائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ طواف کیجئے، اور خود تلوانے لگاتے ہوئے مطاف میں موجود رہے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو اسی ہیئت میں آپ کے دولت خانہ تک آپ کے ساتھ آئے۔ اس سفر طائف کی مدتوں بعد ایک روز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ پر کوئی ایسا دن آیا ہے جو احد کے دن سے سخت ہو؟ فرمایا، بے شک میں نے تیری قوم سے دیکھا جو دیکھا، اور جو میں نے ان سے دیکھا ان میں سب سے زیادہ سخت عقبہ کا دن تھا، جبکہ میں نے اپنے آپ کو عبد یا لیل بن کلاں پر پیش کیا، اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا، پس میں غم کی حالت میں گردن جھکائے چلا۔ مجھے ہوش نہ تھا، مگر قرن ثعلب میں سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل نے مجھے سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے نظر اٹھائی تو اس بادل میں حضرت جبرائیل دکھائی دیے۔ حضرت جبرائیل نے مجھے آواز دی اور کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے، اور انہوں نے جو آپ کو جواب دیا وہ بھی سن لیا ہے۔ آپ کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا گیا ہے تاکہ آپ اسے حکم دیں کہ جو کچھ آپ اپنی قوم میں چاہتے ہیں۔ حضور کا بیان ہے کہ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتوں نے آواز دی اور سلام کے بعد کہا کہ اے محمد، بے شک اللہ نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھ کو آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں حکم دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان پہاڑوں کو ان پر الٹ دیتا ہوں،
آپ نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ ہر سال حج میں تمام قبائل عرب کو جو مکہ اور نواحِ مکہ میں موجود ہوتے دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ اسی غرض سے ان کے میلوں میں بھی تشریف لے جایا کرتے۔ ان میلوں میں سے اکاز و مجنہ و ذوالمجاز کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ اکاز جو ان سب سے بڑا تھا، نخلا و طائف کے درمیان طائف سے 10 میل کے فاصلے پر لگا کرتا تھا۔ یہ عرب کی تجارت کی بڑی منڈی اور شعراء کا دنگل تھا۔ ذی قعد کی پہلی تاریخ سے 20 تک رہا کرتا تھا۔ پھر مجنہ جو مرز زہران کے متصل مکہ سے چند میل پر تھا آخر ذی قعد تک لگتا، اور ذوالمجاز جو عرفہ کے متصل تھا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 8ویں تک قائم رہتا۔ اس کے بعد لوگ حج کو نکلتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ڈیروں پر جا کر تبلیغ فرماتے، مگر کوئی آپ کی حمایت کا دم نہ بھرتا تھا۔ عرب کے قبائل جن کے پاس آپ بغرض تبلیغ تشریف لے گئے یہ ہیں: بنو عامر، محارب، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نضر، کندہ، کلب، حارث بن کعب، عذرہ، حدارمہ۔ ان سب کو آپ نے دعوت اسلام دی مگر کوئی ایمان نہ لایا۔ ابو لہب لعین ہر جگہ ساتھ جاتا۔ جب آپ کہیں تقریر فرماتے تو وہ برابر سے کہتا، ان کا کہنا نہ ماننا، یہ دین سے پھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین اور اپنے رسول کا اعزاز منظور تھا، اس لیے نبوت کے 11ویں سال ماہ رجب میں جب آپ نے حسب عادت مینا میں عقبہ کے نزدیک جہاں اب مسجد عقبہ ہے قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ایمان لے آئے۔ واضح رہے کہ مدینے کا اصلی نام یثرب تھا۔ بہت قدیم زمانے میں یہاں قوم عمالقہ کے لوگ آباد تھے۔ ان کے بعد شام سے یہود آ بسے اور انہوں نے یثرب اور اس کے نواح میں اپنی سکونت کے لیے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے۔ جب معارب یمن میں کے قریب سیل ارم آیا تو وہاں کے لوگ یمن سے نکل کر مختلف جگہوں میں چلے گئے، یعنی سیلاب آیا۔ چنانچہ ازد بن غوث قحطانی کے 2 بھائی اوس و خزرج یثرب میں آ بسے۔ تمام انصار انہی 2 کے خاندان سے ہیں۔ یہود کا چونکہ بڑا اقتدار و زور تھا اس لیے قبیلہ اوس و خزرج آخرکار ان کے حلیف بن گئے۔ یہود اہل کتاب اور صاحب علم تھے۔ اوس و خزرج جو بت پرست تھے ان سے سنا کہ ایک پیغمبر عنقریب مبعوث ہونے والا ہے، اس لیے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول دعوت اسلام دی تو خزرج کے 6 اشخاص نے آپ کے حالات پر غور کر کے ایک دوسرے سے کہا، واللہ یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر ہم نے یہود مدینہ سے سنا ہے، کہیں یہود ہم سے سبقت نہ لے جائیں، اس لیے وہ سب آپ پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے مدینے میں پہنچ کر اپنے بھائیوں کو یعنی قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آئندہ سال 12 مرد ایام حج میں مکہ میں آئے اور انہوں نے عقبہ کے متصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عورتوں کی طرح بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، چوری نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، بہتان نہ لگائیں گے، کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ چونکہ عورتوں سے بھی انہی باتوں پر بیعت ہوئی تھی اس لیے بیعت مذکورہ کو عورتوں کی سی بیعت کہا گیا۔ اس کو بیعت عقبہ اولا یعنی بیعت عقبہ میں اول مرتبہ بیعت بولتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کے ساتھ مصعب بن عمیر، ہاشم بن عبد مناف کو اس غرض سے بھیجا کہ ان کو تعلیم اسلام دیں۔ حضرت مصعب نے سعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا، پھر ان کو ساتھ لے کر بنی عبد الاشہل اوسی میں آئے۔ اس قبیلے کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر آپ کے سمجھانے سے ایمان لے آئے اور ان کے ایمان لانے سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی سال ماہ رجب کی 27ویں رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسد شریف کے ساتھ معراج شریف ہوا اور 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ نبوت کے 13ویں سال ایام حج میں
انصار کے ساتھ ان کی قوم کے بہت سے مشرک بھی بغرض حج مکہ میں آئے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو ان میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں اپنی قوم سے چھپ کر ایام تشریق میں رات کے وقت عقبہ مینا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب، جو اب تک اسلام نہ لائے تھے، حضور کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے وہی بولے، اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں معزز ہیں اور اپنے شہر میں مددگاروں کی ایک جماعت ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کو دشمنوں سے بچایا ہے۔ اگر تم نے اپنے عہد کو پورا نہ کیا تو ان کا ساتھ چھوڑ دو، اور اگر کر سکو تو ان کا ساتھ دو۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم مجھ سے وہ چیز باز رکھو گے جو اپنے اہل و عیال سے باز رکھتے ہو۔ یہ سن کر سب سے پہلے برا بن معرور انصاری خزرجی نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر کہا، ہمیں منظور ہے یا رسول اللہ، ہمیں بیعت کر لیجئے۔ واللہ ہم اہل حرب و اہل صلاح ہیں، یہی چیزیں باپ دادا سے ہمیں ورثہ میں ملی ہیں۔ ابو الحسن بن تہان انصاری اوسی نے قطع کلام کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، یہود سے ہمارے تعلقات ہیں جو بیعت سے ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں چلے جائیں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، میرا جینا تمہارا مرنا ساتھ ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ اس طرح جب وہ بیعت کے لیے آمادہ ہو گئے تو عباس بن عبادہ بن نصلہ انصاری خزرجی نے ان سے کہا، یہ بھی خبر ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم سے جنگ پر بیعت ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ جب تمہارے مال تاراج ہوں اور تمہارے اشراف قتل ہوں تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، اور اگر ایسی مصیبت پر بھی ساتھ دے سکو تو بیعت کر لو۔ سب بولے، ہم اسی بات پر بیعت کرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ، اگر ہم اس عہد پر ثابت رہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، بہشت۔ یہ سن کر سب نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اسے عقبہ کی بیعت ثانیہ کہتے ہیں۔ بیعت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 اشخاص کو نقیب مقرر کیا، جن کے نام خود انصار نے پیش کیے، اور ان سے یوں خطاب فرمایا، تم اپنی اپنی قوم کے حالات کے کفیل ہو، جیسا کہ حواری حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تھے، اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں۔ وہ بولے کہ ہاں منظور ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کو قریش ان سے کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر بیعت کی ہے۔ ان کے مشرک ساتھیوں نے کہا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر تفتیش کے بعد حقیقت حال جو ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے انصار کا تعاقب کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ ان کے ہاتھ آئے۔ ظالموں نے انہی کے اونٹ کے تنگ سے ان کے ہاتھ گردن سے جکڑ دیے اور مارتے پیٹتے اور سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ان کو مکہ میں لے آئے۔ وہاں جبیر بن مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے ان کو چھڑایا۔